السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطیعن اللہ ورسولہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان اسلام کی مقدس مائیں اور بہنیں ہیں۔ اس حوالے سے جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو متعدد مقامات پر خواتین کا تذکرہ ملے گا۔ قرآن پاک کی چوتھی سورت کا نام ہی عورتوں کے نام پر ہے۔ نساء کا معنی عورت، یہ لفظ عربی میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ قرآن پاک کی 19ویں سورت کا نام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ہے۔ یہ مقدس خاتون حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ماں ہے۔ قرآن حکیم کی 24ویں سورت سورۃ النور میں اللہ رب العزت نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ فی الوقت میں نے سورہ احزاب کی جن آیات مقدسات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ ہاں، اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ بظاہر تو ان آیات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن پردے کا حکم عام ہے۔ تمام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان مرد پر لازم ہے کہ وہ دین کی معلومات حاصل کرے، اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں پر بھی ضروری ہے کہ اللہ و رسول کے بارے میں ان کے عقائد کیسے ہوں، فرشتوں کے بارے میں ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت و دوزخ کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، قبر و حشر و نشر کے بارے میں ایک مسلمان کو کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور بالخصوص توحید کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ایک مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے عقائد کیسے ہونے چاہیے، یہ علم فرض ہے۔ اسی طرح وضو و غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے مسائل جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ان کے وقتوں پر لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری ماؤں، بہنوں کے لیے یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ اسلام میں پردہ کی کیا حقیقت و حیثیت ہے۔ بعض ان پڑھ اور دین سے کے علم سے بے نیاز لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پردہ قید ہے یا دقیانوسی خیال کا مظہر ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ پردہ نہ قید ہے نہ پچھڑے پن کی علامت ہے، بلکہ اسلام میں جس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اسے پردہ اڑھایا جاتا ہے۔ مثلا دنیا کی تمام مسجدوں میں خانہ کعبہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔
اللہ کی کتابوں میں سب سے اعظم و اشرف قرآن مجید ہے، اس لیے اسے جزدان میں باعزت رکھا جاتا ہے کہ ہر شخص اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ اولیاء اللہ اور صالحین کی قبریں عام مسلمانوں کی قبروں کی بنسبت زیادہ متبرک اور فیض کا ذریعہ ہیں، اس لیے اولیاء، علماء، مشائخ کی قبروں پر ایک چادر ڈالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی مقدس خواتین اللہ و رسول کی بارگاہ میں دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ عزت والیاں ہیں، اس لیے انہیں پردے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح ایک پارٹی کا ممبر پارٹی لیڈروں سے یہ نہیں پوچھتا کہ پارٹی نے فلاں قانون بنائے تو اس کا سبب کیا ہے، یا فلاں اصول و ضابطے کیوں بنائے گئے، بلکہ ہر ممبر پر ضروری ہے کہ وہ پارٹی کے قوانین کو مانے، اس پر عمل کرے اور پارٹی کے لیڈر کا احترام کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو پارٹی اسے نکال دیتی ہے۔ ہر پارٹی، ہر تنظیم، ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، اسی طرح مذہب اسلام کا اپنا ایک قانون ہے، اور اسلام کے قائد و رہنما پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو اسلام کے بتائے طریقوں پر چلے اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و قائد تسلیم کرے۔ اگر کسی کو حضور کے فرامین پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب مجھے آپ سے جو اصل بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام نے عورتوں اور مشتہات بچیوں کو پردے کا حکم دیا تاکہ ان کی خوبصورتی چھپی رہے اور کوئی بدنگاہ ان پر غلط نظر نہ ڈال سکے۔ آج جس طرح مسلم معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، اس کا ایک اہم سبب بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں غیروں کی دیکھا دیکھی، بے ضرورت بے پردہ غیروں کے سامنے آنا جانا، پارکوں بازاروں کی زینت بننا ہمارے بگڑے سماج کا ایک حصہ بن گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے ماحول تباہ ہو رہے ہیں، بے حیائی کی گرم بازاری عام ہے۔ بعض ایسی دلخراش خبریں سننے میں آتی ہیں جنہیں سن کر سینہ چھلنی ہو جاتا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ بعض بدنصیب بچیوں نے اپنا اسلام دھرم تک معاذ اللہ ترک کر کے ان لڑکوں کے دھرم کو اپنا لیا۔ سوچو مسلمانوں، ہمیں تباہ ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ اس میں صرف لڑکے لڑکیوں کا قصور نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ماں باپ اور ان بچیوں کے بھائی ہیں جو پیار و محبت کے نام پر اپنے بچوں کو اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ سماج اور مذہب کو گزشتہ زمانے کی باتیں سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں، خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو اسلام کے بارے میں ضرور بتائیں، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحتوں سے آگاہ کریں، اسلام کے محاسن کو بیان کریں، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو بتائیں۔ اسلام کی مقدس مائیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدتنا عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رابعہ بصریہ، ان مقدس ماؤں کی سیرت اور ان کی سوانح اپنی بچیوں کو سمجھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ ایک مسلمان عورت کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، انہیں سمجھائیں کہ ایک مسلمان لڑکے لڑکی کو کس طرح اس دنیا میں جینا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے دل کی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں، وقت پر اپنے بچے بچیوں کی شادی کریں تاکہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے آپ کی اولاد بچ سکے، ورنہ ماں باپ اور آزاد روش بچے بچیاں سب اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ شروع اسلام میں مسجدوں میں عورتوں کو نماز کے لیے آنے کی اجازت تھی، حالات بدلے، زمانہ بدلا، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے عورتوں کو مسجدوں میں حاضری سے روک دیا اور کہا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کریں۔ آپ سوچیں کہ نماز جیسا مقدس فریضہ جو اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے پاکیزہ گھروں میں نماز ادا کرنے کے لیے عورتیں آتی تھیں، لیکن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے کے حالات کو دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ اس کے ذریعے سے فتنے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا، اور کسی صحابی نے
اس فیصلے کی مخالفت نہیں کی۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب مسلم عورتوں کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، تو سوچیں ہماری بہنیں اور مائیں کہ بلا ضرورت بازاروں اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔ اسکول کالج کے نام پر، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بے پردہ اٹھنا بیٹھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، وہ سب آپ سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ قال یحییٰ فقلت لعمرة امنعت نساء بنی اسرائیل؟ قلت نعم۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے جو اب عورتوں نے حال بنا رکھا ہے تو آپ ضرور انہیں مسجدوں میں آنے سے منع فرما دیتے، جیسا بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ یحییٰ کا بیان ہے کہ میں نے عمرہ سے کہا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا تھا، تو فرمایا ہاں، یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، دیکھنا چاہیں تو اسے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اسلامی رشتے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتا کر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت کیا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے کون سی بات بہتر ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ حضرت علی مجلس سے اٹھ کر کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھیں۔ یہ جواب سن کر حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا جو جواب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ نے دیا تھا۔ یہ جواب سن کر حضور بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کیوں نہ ہو، وہ میری لخت جگر ہیں۔ اسلام کے متوالوں کو دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے گھروں کے حالات کیوں بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ مسلم عورتیں لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ ایک سبب بے پردگی ہے، ضرورت سے زیادہ آزادی، ماں باپ کا بچوں کی نگرانی نہ کرنا، پڑھائی اور گیمز کے بہانے غلط اور اڑیاں تصویریں دیکھنا، موبائل کا بے جا استعمال کرنا۔ آج کل کے بچے رات بھر موبائل میں مشغول رہتے ہیں، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں رہتی ہے۔ بلا ضرورت موبائل کو دیکھنا اور اس کے ذریعے سے بہت سی ایسی باتوں کو اختیار کرنا کہ جس کی اجازت نہ ہمارا سماج دیتا ہے اور نہ مذہب اسلام دیتا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو بھی اور اپنی لڑکیوں کو بھی اپنی نگرانی میں رکھیں، ان کے حالات کو، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی صبح و شام کس طرح گزر رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ دوستی یاری کر رہے ہیں، وہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو کتنی دیر میں وہ لوٹ کر کے آ رہے ہیں، اور ان کو دوستانہ ماحول میں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اپنے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت اہم سبب ہے۔ اپنے بچوں کو چاہیے کہ ہم دین کی بنیادی اور ضروری باتیں بتائیں، اسلام کے محاسن کو بیان کریں، اسلام کی اچھائیوں کو، پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو اپنے بچوں کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم گھرانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مذہب اسلام اور سنیت پہ رب کریم ثابت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔